ناظرین OIC اجلاس میں آج بہت کچھ ہوا، اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن تھوڑی سی ایک تاریخ آپ کو مختلف قسم کی ایک تاریخ آپ کے سامنے رکھوں گا. اور یہ حکومت بھی کہتی ہے کہ جناب OIC کانفرنس، فارن منسٹرز کی کانفرنس کے خلاف بیرونی سازشیں ہوئیں. فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب نے باقاعدہ بطور فارن منسٹر یہ بتایا کہ جناب انڈیا کی طرف سے باضابطہ یہ کوشش کی گئی کہ یہ کانفرنس یہاں پہ نہ ہو. جب 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان میں OIC اجلاس کیا تھا، لاہور میں ایک بہت بڑا اجلاس کیا تھا OIC کا، دوسرا اجلاس OIC کا، تو اس میں جتنے لوگ شریک ہوئے تھے ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، کیونکہ اسلامی اتحاد جو مسلم ممالک کا اتحاد ہے وہ آج تک ممکن نہیں ہوا. اور ابھی بھی وزیر اعظم نے ذکر کیا ایک نئی کولڈ وار کا، ایک نئی جنگ کا، جو خاص طور پہ یوکرین، رشیا اور US اور یورپ نیٹو کے حوالے سے صورتحال بنی ہے. تو اس میں مسلم ممالک کا کیا کردار ہوگا؟ ایک بہت بڑا سوال آج وزیر اعظم نے تمام فارن منسٹرز کے سامنے رکھا، اور اس بات پہ خاص انہوں نے ایمفسائز کیا کہ مسلم ممالک کو سوچنا چاہیے کہ ان کا اگر اتحاد ہوگا تو جو مختلف جو پالیسیز ہیں، یقیناً انہوں نے کہا کہ ہر ملک کی اپنی فارن پالیسی ہوتی ہے، لیکن چند ایسے ایشوز ہوتے ہیں جس پہ سب کو متحد ہونا ہے. تو کیا ہم وہ متحد ہو سکیں گے؟ اور اگر متحد ہونے کی کوششیں کی جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ ریجیم چینج ایک پرانا فارمولہ ہے جو ویسٹرن ورلڈ، جس کا کہ وزیر اعظم بار بار ذکر کرتے ہیں، کانسپریسیز کا، ریجیم چینج کا، وہ باقاعدہ طور پہ کیا حقیقت ہے کہ نہیں؟ ناظرین چند آپ کو حقائق بتاتے ہیں کہ 1974 میں آپ تصاویر دیکھیں اور یہ حقائق دیکھیں کہ جو لوگ اس میں تھے ان کے ساتھ ہوا کیا. آئیے دیکھتے ہیں. 22 فروری 1974 کو دوسرا OIC اجلاس پاکستان میں منعقد ہوا، جس میں بڑے اسلامی ممالک کے سربراہان سمیت OIC ممبر ممالک کے سربراہان نے شرکت کی. اہم سربراہان میں سعودی بادشاہ شاہ فیصل، مصری صدر انور سادات، لیبیا کے صدر محمد قذافی، فلسطینی رہنما یاسر عرفات اور بنگلہ دیش کے صدر شیخ مجیب الرحمان بھی شامل تھے، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو اس کانفرنس کے میزبان تھے. مسلم ورلڈ کے ان تمام اہم سربراہان کو بعد میں یا تو قتل کروا دیا گیا یا سازش کے ذریعے انہیں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا. سعودی بادشاہ شاہ فیصل کو 25 مارچ 1975 کو ان کے ستیلے بھائی نے اس وقت قتل کر دیا جب وہ کویتی وفد کے ساتھ ایک اہم میٹنگ میں موجود تھے. شاہ فیصل کو قتل کیے جانے کے 5 ماہ بعد ہی شیخ مجیب الرحمان کو 15 اگست 1975 کو فوج کے چند اہلکاروں نے ان کے گھر میں گھس کر قتل کر دیا. مسلم اتحاد کے لیے کام کرنے والے اہم لیڈر ذوالفقار علی بھٹو نے 28 اپریل 1977 کو امریکی مداخلت سے متعلق اہم بیان دیا، جس کے 2 ماہ بعد ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا. ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے خاتمے کے بعد ان کے خلاف قتل کا ایک کیس چلایا گیا، جس کے متنازع فیصلے کے بعد سابق وزیر اعظم کو 4 اپریل 1979 کو پھانسی دے دی گئی. اس کے بعد مصر کے صدر انور سادات کو 6 اکتوبر 1981 کو ایک ملٹری پریڈ کے دوران اپنی ہی فوج کے اہلکاروں نے گولیاں مار کر قتل کر دیا. فلسطینی رہنما یاسر عرفات کو اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے ذریعے مبینہ طور پر زہر دیا گیا، جس کے بعد 11 نومبر 2004 کو ان کی موت واقع ہو گئی. 20 اکتوبر 2011 کو نیٹو نے محمد قذافی کے کانوائے پر حملہ کیا، جس میں محمد قذافی زخمی ہو گئے، جس کے بعد باغیوں نے محمد قذافی کو ڈھونڈ لیا اور تشدد کے بعد انہیں قتل کر دیا گیا. یہ ناظرین تاریخ کے چند حقائق تھے، اور پاکستان اس دفعہ 48ویں OIC کانفرنس، فارن منسٹرز کی کانفرنس، اس کی میزبانی کر رہے. وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر صاحب وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا کوئی سازش ہو رہی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اس وقت پاکستان کے اندر جو سیاست کے اندر ہو رہا ہے، اس کے اوپر، اس پہ صرف پاکستان کے اندر محرکات نہیں ہیں، اس کے باہر سے بھی تانے بانے مل رہے ہیں. وہ بھی پاکستانی قوم سمجھ گئی ہے، اور وہی وہ جو قومی موبلائزیشن، اس کے بیرونی سازش کے بھی ثبوت موجود ہیں آپ کے پاس؟ میرے خیال میں تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ آپ کو غیر ملکی یہاں پہ مداخلت نظر آ رہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. ایویڈنسز کیا ہے؟ غیر ملکی فنڈنگ اس میں شامل ہے، OIC کو سیبوٹاج کرنے کی جو انڈین کوششیں تھی، جو وزیر خارجہ شاہ محمود بطور فارن منسٹر کہتے ہیں کہ بالکل فارن آفس یہ کہتا ہے، وہ ثبوت بھی موجود ہیں یا کہ صرف بیانات ہیں؟
نہیں سر، یہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ کے اندر ثبوت بھی موجود ہیں. وزیر اعظم جس وقت سمجھیں گے، موضوع سمجھیں گے، تو وہ قوم کو کانفیڈنس میں بھی لے سکتے ہیں اگر وہ چاہیں اور جب وہ چاہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ بلیک اینڈ وائٹ کے اندر ہمیں پتا ہے، باقاعدہ ڈاکیومنٹڈ طریقے سے ہمیں پتا ہے کہ اس وقت بڑی دلچسپی ہے پاکستان کی عدم اعتماد کی تحریک کے اندر. جی ناظرین، آپ نے وفاقی وزیر صاحب کو سنا، سینئر منسٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف حکومت کے. وزیر اعظم عمران خان نے ناظرین جس وقت ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا ایک انٹرویو میں، اس وقت سے سوالات اٹھنے شروع ہو گئے تھے کہ اب وزیر اعظم عمران خان کا کیا بنے گا. کیا کہا تھا وزیر اعظم نے کہ امریکہ CIA کو اڈے دیں گے، بیسز دیں گے؟ تو ان کا جواب تھا ایبسولوٹلی ناٹ. آئیے دیکھتے ہیں. Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. جی ناظرین، آپ نے سنا، بڑا واضح موقف ہے عمران خان صاحب کا، اور جب سے سیاست میں ہے تب سے ان کا یہ موقف اس حوالے سے بڑا واضح ہے. ڈرون سٹرائکس پاکستان میں تھی، اس کے حوالے سے ان کا موقف بڑا واضح تھا. لیکن یہ بیان آیا تو اس کو اپوزیشن نے کس طرح سے لیا. لیڈر آف دا اپوزیشن شہباز شریف، جن کے خلاف TT کا کیس ہے، جس پہ غالباً ایک دفعہ پھر فرد جرم عائد کرنے کی 25 تاریخ کو کوشش ہوگی، اور پچھلی 2 دفعہ فرد جرم عائد نہیں ہو سکی. اور ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ باقاعدہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ TT کیس، جس میں کہ باقاعدہ ڈاکومنٹڈ آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں، بینکنگ ٹریل سارا موجود ہے، اس کو کسی نہ کسی طرح رکوا کے التوا میں ڈال کے ڈیلے کیا جائے، اور 25 کو جب فرد جرم عائد ہونی ہے، دوبارہ ہونی ہے، تو اس وقت شہباز شریف کی لیگل ٹیم کیا آرگومنٹ لے گی وہ تو 25 کو ہی پتہ لگے گا. لیکن وزیر اعظم کے ایبسولوٹلی ناٹ کے بیان سے امریکہ کو شاید اتنی تکلیف نہیں ہوئی. وہاں پہ ہمارے کورسپونڈنٹ جازب علی بارہ سوال کرتے ہیں، وہاں سے تو اس طرح کا ریئیکشن نہیں آیا جتنا ریئیکشن اس حوالے سے، جتنی تکلیف شہباز شریف کو ہوئی. آئیے دیکھتے ہیں. امریکہ کے ساتھ 74 سال میں کئی مرتبہ اتار آیا، ڈکلائن آیا ہمارے تعلقات میں، اس کے کئی وجوہات ہیں. لیکن یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، پارلیمان اس میں موجود تھا، اس میں یہ باقاعدہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ امریکہ نے تو اڈے مانگے ہی نہیں. اچھا، کوٹ اینڈ کوٹ. جی ناظرین، شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں امریکہ نے تو اڈے مانگے ہی نہیں، ہمیں پارلیمنٹ کی کمیٹی میں بتایا گیا. تو سوال یہ آتا ہے پھر وزیر اعظم کو یہ کہنے کی کیا ضرورت پڑی، اور ماضی میں کیا اڈے دیے نہیں گئے؟ کیا اس دفعہ دوبارہ افغانستان میں جو ٹرانزیشن تھی اس حوالے سے یہ خواہش نہیں تھی روٹس کے لیے؟ اور جتنی بھی امریکن اس آ رہی تھی اس وقت اطلاعات آ رہی تھی، وہ یہی تھا کہ پاکستان CIA کی جو انگیجمنٹ چل رہی تھی پاکستان کے ساتھ، کہ کچھ نہ کچھ اوور فلائٹس کے لیے ہمیں راستہ پاکستان کی طرف سے دیا جائے. لیکن بہرحال اس حوالے سے تفصیلی بات ہو سکتی ہے. نہ صرف شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو نے بھی فارن پالیسی کے حوالے سے عمران خان صاحب کو کڑے باقاعدہ طور پہ اس پہ کرٹیسائز کیا. آئیے دیکھتے ہیں. تو نے اس ملک کی فارن پالیسی کو کوئی فائدہ نہیں، صرف اور صرف نقصان پہنچایا. You are the foreign sponsored, foreign funded agent who has been planted in our system. آپ کا کام یہ تھا کہ پاکستان کا فارن پالیسی کو نقصان پہنچائے، اور آپ نے ایک خوبصورت طریقے سے اس پہ امپلیمنٹ. آپ کا کام یہ تھا کہ CPEC کو سیبوٹاج کرو، اور آپ نے CPEC کو سیبوٹاج کیا. ناظرین، TT کیس ڈاکومنٹڈ باقاعدہ بینکنگ سٹیٹمنٹس ہیں، اور اس میں کیس ہے 9A5 کا، ایسٹس بیونڈ نون سورسز آف انکم، ذرائع آمدن سے زیادہ کا کیس. ٹوٹل 25 ارب کا نیب کا کیس، 16 ارب کا FIA کا کیس. ان کو بھی فارن پالیسی، اور یہ وہی شخصیت ہے جب ان سے FIA نے سوال کیا کہ جناب آپ کو پتہ ہے پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن کیا ہوتا ہے، فیکٹو کیا، کہتے تھے مجھے تو پتہ نہیں. لیکن وزیر اعظم کے فارن پالیسی بیان کے اوپر حمزہ شہباز، ان کو بھی کافی، انہوں نے بھی اپنے خیالات کا کھل کے اظہار کیا، اور جو دکھ تھا آئیے دیکھتے ہیں. تشویش کی بات یہ ہے کہ عمران نیازی اپنی حرکات اور سکنات کی وجہ سے آج سیکیورٹی معاملات پر غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتا ہے. پہلے تو اپوزیشن کو للکارتا تھا، کبھی امریکہ کو کہتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ. مجھے بتائیں یہ کون سی ڈپلومیسی ہے؟ یورپین یونین کو بڑے جلسے میں رکیتا ہے، یہ کون سی فارن پالیسی ہے؟ اور ناظرین، یورپین یونین انہوں نے باقاعدہ طور پہ پبلکلی ٹویٹ کیا، جس پہ فارن آفس نے باضابطہ طور پہ احتجاج اپنا ریکارڈ بھی کروایا یورپین یونین کے ساتھ، جس کے بعد یورپین یونین کے صدر کی کال آئی. وزیر اعظم صاحب نے اس حوالے سے یورپین یونین نے جو ڈپلومیٹک پروٹوکول کی وائلیشن کی تھی پاکستانی پرائم منسٹر کے طور پہ کس چیز کا اظہار کیا، آئیے دیکھتے ہیں. جو شہباز شریف نے یورپین یونین کی بات کی، ایمبیسڈرز کی،
यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए किसी एम्बेसडर को ये हक नहीं पहुंचता कि मुल्क की फॉरेन पॉलिसी पे पब्लिक में बात करें। उन एम्बेसडर्स ने प्रोटोकॉल के खिलाफ पाकिस्तान को कहा कि आप रूस के खिलाफ बयान दें। मैंने उनसे सही पूछा कि क्या आप हिंदुस्तान को ये कहेंगे? इनकी जान जाती है हिंदुस्तान को कहते हुए, और हमको इनके गुलाम है कि हमें कहें जनाब आप उनके खिलाफ स्टेटमेंट दें। ये जब भी कोई बूट देखता है पॉलिश करने शुरू कर देता है, और ये जब कोई गोरा देखता है सूट पहन के अंग्रेजी बोलता हुआ फटाफट उसके भी जूते पॉलिश करने शुरू कर देता है। जी नाज़रीन, और एब्सोल्युटली नॉट, इस हवाले से भी वज़ीर आज़म ने बाकायदा अपना मौक़िफ़ सामने रखा और क्या कहा, आइए देखते हैं। इस बेशरम ने मुझे तजवीज दी है कि इमरान खान आपको एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए था। बेशर्मी की इंतहा देखो, कहता है कि यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स, उनकी आपको तनकीद भी करनी चाहिए थी। एब्सोल्युटली नॉट किस बात पे क्या था? उन्होंने मेरे से पूछा था कि क्या पाकिस्तान अमेरिका को बेस देगा, तो मैं छोटे मियां शोबाज आपसे मैं सवाल पूछता हूं कि क्या मिला उससे हमें, जो आपका ये कहने का मतलब कि फिर से हम उनकी जंग में शामिल हो जाएं। मैंने अमेरिका को बार बार कहा, अमन में हम आपके साथ हैं, जंग में आपके साथ नहीं है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।